بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز پہ مشتمل لارجر بینچ نے آج فیصلہ سنایا حمزہ شہباز کے کیس میں، اور اس میں پی ٹی آئی کے لوگ جو تھے ان کی پٹیشن تھی۔ پٹیشن کے تحت انہوں نے فیصلہ یہ دیا کہ 25 ووٹ جو کہ پی ٹی آئی کے ٹرن کورٹس تھے، لوٹے تھے، ان کے ووٹ چونکہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، لہذا ووٹس کی ری کاؤنٹنگ کی جائے، اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ حمزہ کے پاس میجورٹی نہیں تو پھر اس کے بعد وہیں ری الیکشن کروا دیا جائے۔ یہ انتہائی عجیب و غریب قسم کا فیصلہ ہے۔ اس میں ایک اختلافی نوٹ بھی موجود ہے جو جسٹس سیٹھی نے لکھا، اور انہوں نے بڑا واضح لکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی انٹرپریٹیشن قانون کی اور ان کا فیصلہ یا ان کا جو اختلافی نوٹ ہے وہ بڑا وزن رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا الیکشن ہی شام الیکشن تھا۔ آپ نے دیکھا کہ مار دھاڑ، پولیس بلائی گئی، وہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز، پولیس وہ ہال کے اندر سارے موجود تھے، اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ سیشن کنڈکٹ کیا، اور ڈپٹی اسپیکر ملا ہوا تھا دوسری سائڈ کے ساتھ، اور اس نے ساری ایک گندی گیم کھیلی۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا پیٹا گیا، خود چودھری پرویز الہی کو مارا گیا۔ نتیجہ یہ کہ یہ ایک زبردستی کا الیکشن تھا جو کہ کروایا گیا۔ ایسا الیکشن جو کہ پہلے تو بغیر قانونی کام کے پروونشل اسمبلی کے اندر پولیس کا داخلہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے گئے وہ لوگ، اور پھر اس طرح کا الیکشن جو کہ ڈنڈے کی نوک پہ کیا جائے یا تلوار کی نوک پہ، وہ تو الیکشن مانا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن بصورت چونکہ ریاست کی ساری مشینری اس وقت ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ تھی جو مقدموں میں گھرے ہوئے ہیں، جو ضمانتوں پہ پھر رہے ہیں، بدقسمتی کہ ملک کی اخلاقیات اور قوانین جو ہیں وہ ان کی امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس ملک میں، جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ایک اس طرح کا فراڈ الیکشن ہو گیا۔ حمزہ کو کوئی بھی اس کا حلف لینے کو تیار نہیں تھا، گورنر حلف لینے کو تیار نہیں تھا، لہذا کورٹ آرڈر کے تحت راجہ پرویز اشرف جو کہ نیشنل اسمبلی کے ہیں اسپیکر، ان کو کہا گیا، اور انہوں نے آ کے اس کا حلف لیا۔ اس سارے کھیل میں جو ڈپٹی اسپیکر ہے اس نے بھی انتہائی نیگیٹو رول پلے کیا، شرمناک رول پلے کیا، لیکن شرم بہر صورت یہاں کسی کو نہیں آتی۔ اب یہاں پہ جو اختلافی نوٹ ہے سیٹھی صاحب کا، اس میں بڑا واضح انہوں نے کہا کہ دیکھیے، آپ نے پہلے دن ہی یہ فگر سارے سامنے رکھنے تھے۔ فگرز کیا ہیں؟ حمزہ کو 197 ووٹس ملے، جبکہ ٹوٹل جو ووٹ چاہیے تھے اس کو وہ 186 چاہیے تھے، اور اس کو ملے ووٹ 197۔ پھر سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت 25 ووٹ جو کہ پی ٹی آئی کے ٹرن کورٹس کے تھے وہ نکل جائیں گے، وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ جب آپ کاؤنٹ نہیں کرتے ان کو تو پیچھے رہ جاتے ہیں حمزہ کے پاس جو ووٹ وہ 172 ہے۔ 186 جو چاہیے تھے اس کے مقابلے میں اگر 172 اس کے پاس ووٹس ہیں تو بڑا سیدھا سا اس کا جواب ہے کہ جناب آپ وزیر اعلیٰ نہیں، آپ الیکشن ہار گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ اس وقت تھے پہلے، وہ خود بخود بحال ہو گئے۔ اب یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ اس وقت کی گئی جب کہ سردار عثمان بزدار چیف منسٹر تھے، اور ان کو اس معاملے میں سارے پروسیس سے باہر رکھ کے ایک طرح کا یوں کہہ لیجئے کہ میجورٹی ووٹ دینا، یعنی دوسرے لفظوں میں عثمان بزدار کے خلاف ایک نو کانفیڈنس ووٹ تھا۔ اب اس پروسیس کو پروٹیکشن دینا یہ بہت ہی بڑی وائلیشن ہے قانون کی، لیکن میجورٹی فیصلہ 5 ججوں میں سے 4 نے اس کے حق میں دیا، اور جسٹس سیٹھی نے واحد وہ جج تھے جنہوں نے یہ کہا کہ اصولاً عثمان بزدار ری انسٹیٹ ہو گئے، وہ چیف منسٹر ہیں، اور اس کے بڑی سیدھی سی بات ہے 25 ووٹ نکل جانے کے بعد وہ وزیر اعلیٰ نہیں اور ریکوزٹ ووٹ نہیں لے سکے۔ لیکن چونکہ میجورٹی فیصلہ تھا لہٰذا اب اس میں
اس کی ری کاؤنٹنگ ہوگی یا ری کاؤنٹنگ کے بعد کیا ری ووٹنگ ہوگی. ری کاؤنٹنگ تو ظاہر ہے کہ 172 ووٹ اگر آپ کے پاس ہیں تو حقیقتاً تو آپ کا حق ختم ہو گیا، لیکن وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے بعد وہیں پھر الیکشن کروا دیا جائے. یہاں دو چیزیں میں سپریم کورٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا. سپریم کورٹ نے جب آرٹیکل 63A کی وضاحت، پریزیڈنٹ نے لیٹر لکھا ہوا تھا سپریم کورٹ کو کہ اس کی وضاحت دیں، ہمیں ایک ریفرنس بھیجا ہوا تھا، اور سپریم کورٹ اس کو رکھ کے بیٹھا رہا اس وقت تک جب تک کہ پنجاب میں یہ ڈرامہ ہو نہیں گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب یہ 25 ووٹ جو ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. کاش یہ ساری مصیبت، یہ ڈرامہ کھڑا ہونے سے پہلے آپ یہ اپنا فیصلہ دے دیتے. آفٹر آل پریزیڈنٹ نے یہ لیٹر کئی دن پہلے سے لکھا ہوا تھا. نتیجہ یہ کہ آج جو ہم مشکل میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ لاہور ہائی کورٹ اپنا قصہ کر رہا ہے، وہ بڑا آسانی سے اسی وقت حل ہو جاتا، اور یہ ساری قانونی جنگیں جو ہیں یہ کسی کو نہ لڑنی پڑتی. پھر دوسری چیز جو سپریم کورٹ نے اس وقت کی تھی، جب پرائم منسٹر کے خلاف، عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ تھا، اور انہوں نے وہ نو کانفیڈنس ووٹ کے پروسیس میں ہی اس کو ڈپٹی اسپیکر نے اس کو ختم کر دیا تھا، اور بعد میں عمران خان نے اعلان کیا کہ یہ اسمبلی ہم بحال کر رہے ہیں، یہ ڈیزالو کر رہے ہیں. تو سپریم کورٹ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر دوسرا فیصلہ دے دیا، اور اس فیصلے میں 24 گھنٹے، یہ کچھ تھوڑا وقت زیادہ لگا، لیکن فیصلہ جو دیا اس میں ایک ٹائم طے کر دیا کہ آپ فلاں دن ملیں گے، فلاں دن اسمبلی جو ہے اسمبل ہوگی، اس دن اتنے بجے یہ ہوگا، اتنے بجے، اور 24 گھنٹے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا. سارے ٹائمنگز طے کر دیے، یعنی باندھ کے رکھ دیا اسپیکر وغیرہ سب لوگوں کو کہ آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اب یہی کام لاہور ہائی کورٹ نے کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یعنی کل 1 جولائی کو کل اسمبلی کا اجلاس بلائیں. اگر ووٹ کاؤنٹ کرنے میں پتہ لگتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ حمزہ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، تو پھر اگلے دن 11 بجے الیکشن کرا دیں. 11 بجے کا ٹائم بھی دے دیا، اور پھر اسی دن جو نتیجہ نکلے وہ گورنر کو بتا دیا جائے تاکہ وہ فوری طور پہ حلف لے لے. اب یہ آپ دیکھیے کہ اس میں اسپیکر جو ہے وہ بیکار ہو گیا. اس کا کوئی رول نہیں رہا کہ وہ اسمبلی کو کب بلاتا ہے، کیا کرتا ہے. سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر کا رول بھی اسیوم کر لیا اور یہ باندھ دیا ان لوگوں کو. اب یہاں پہ دو نکات اور ہیں. پہلی چیز یہ کہ جو ری کاؤنٹ کے بعد جو دوبارہ جب نیکسٹ اس کا ہوگا سیشن، یہ اگلے دن 11 بجے جب ووٹ ہوگا دوبارہ، تو اس کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ اس ووٹ میں وہ 186 ووٹ والی کنڈیشن نہیں ہے کہ اسمبلی میں آپ کی یہ جو 371 کی اسمبلی ہے اس میں آپ کو 186 ووٹ چاہیے، وہ نہیں. وہاں یہ ہے کہ جتنے لوگ حاضر ہوں گے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے 11 بجے، وہ اگر ان کی میجورٹی مل جاتی ہے حمزہ کو تو وہ چیف منسٹر ہے. اگر اس دن 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ 371 کے ہاؤس میں 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 100 میں اگر 51 نے حمزہ کو ووٹ دے دیا تو وہ چیف منسٹر ہو گیا. بتائیے کتنا مذاق خیز کام ہے. اس میں بھی نظر آتا ہے کہ کچھ ان لوگوں کو فیور کی گئی ہے. دوسرا نقطہ جو مجھے یہاں پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کا 11 بجے اگلے دن نیا الیکشن کرانا ہے تو خرید و فروخت کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے. یہ لوٹاکریسی ہی تھی جس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت پڑی، اور اسی سے جان چھڑانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. لیکن اگر یہ کام اسی طرح پھر چلے اور بعض لوگوں کو صرف ایبسنٹ رہنے کے لیے وہاں سے پیسے دے دیے جائیں کہ آپ اسمبلی میں نہ جائیں اس دن، تو پھر آپ سوچیے کہ کیا ہوگا. یہ اتنی غلاظت ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس کو درست کیسے کیا جائے گا. مجھے یاد آتا ہے بار بار حسن نثار صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو تیزاب میں دھونے کی ضرورت ہے.
حقیقتاً تیزاب میں دھونے کی نہیں، تیزاب میں ڈیزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس قدر غلیظ ہو چکا ہے سسٹم اوور دی ایئرس، اس میں ایسا طبقہ ہمارے مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پہ گھس چکا ہے کہ یہاں پہ نہ قانون کی حکمرانی ہے اور نہ ہی قانون کے مطابق کوئی چیزیں چلنے دیتا ہے۔ سب کو قبول ہے غیر قانونی کام، اور اسی کی وجہ سے آپ آج اس مصیبت میں پھنسے پڑے ہیں۔ بہرصورت اگر اس کا کوئی اور تدارت کو رستہ نکلا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ میں ان کو کل سٹے مل جاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ جو اگلے دن نیکسٹ ڈے جو الیکشن ہونا ہے وہ رک جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ میں کیس چلے گا۔ پھر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ میرے نقطہ نگاہ سے تو فیصلے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بڑا لمبا چوڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا فیصلہ سنا دیا۔ حقیقتاً حمزہ شہباز کو گھر جانا چاہیے اور عثمان بزدار کو ری انسٹیٹ ہونا چاہیے۔ صرف فیصلہ یہی تھا جو سیٹھی صاحب نے، جیسے سیٹھی نے جیسے لکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔